ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ انبیاء پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے متعلق صرف وہی باتیں کی جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق کہی ہیں، اور یہ ایمان لایا جائے کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان میں الوہیت کی کوئی صفت موجود نہیں تھی۔ آج کے دور میں بعض لوگ انبیاء علیہ السلام سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب تھے۔ نبیوں کو اگر اللہ کی خوبیاں نہ بھی دی جائیں تو پھر بھی وہ نبی ہی رہتے ہیں، اور اگر ان کو نبیوں میں سے اٹھا کے اللہ کے درجے پر فائز کر دیا جائے تو یہ نبیوں کی شان تو اس سے نہیں بڑھتی، لیکن اللہ کے ساتھ شرک ضرور ہو جاتا ہے، اور جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ عالم الغیب تھے، یا پھر کم از کم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم الغیب تھے، ان کو غیب کا علم تھا، بلکہ وہ ابھی بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس عقیدے کی سپورٹ میں ان کے پاس کوئی ایک بھی دلیل قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں اتاری کہ جو اس بات کو سپورٹ کر سکے کہ اللہ کے جو نبی تھے یا پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی جو ہیں وہ عالم الغیب بھی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ دو تین باتیں جو انبیاء سے متعلق آج لوگ کہتے ہیں وہ ایک ہی آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، پہلے سب سے یہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے جو غیب کے خزانے ہیں وہ نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ ولا اقول لکم انی ملک، ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو صرف اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کی روشنی میں وہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں، نہ کہ ان میں کوئی الوہیت کا درجہ ہوتا ہے۔ الہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور علم غیب جو ہے یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں نہ کوئی نبی علم غیب جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی جن جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہے، جبکہ انبیاء کا عطائی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت تھی ایک وہ لوگوں کو دے دی؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی فرشتہ میں، کسی جن میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کوئی ایک بھی ایسی صفت نہیں بیان کی جس کا تعلق کسی دوسری ذات کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متعلق یہ کہنا
کہ اللہ کا علم جو ہے وہ علم غیب ذاتی تھا اور نبی کا عطائی تھا، تو گویا اللہ نے اپنی جو ایک صفت تھی وہ نبیوں کو دے دی، یا کم از کم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس پر قرآن و حدیث میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ انبیاء عالم الغیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے، تو ان پر یہ بات بھی فرض ہے کہ وہ اس پر کوئی ایک دلیل پیش کر دیں۔ ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کا جو غیب ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ، اور تمام جو کام ہیں وہ اسی کی طرف الٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی، جو کہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 123 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پھر انکار کروا دیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار یہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ تو اللہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، ان سے کہہ دیجئے کہ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، چنانچہ تم انتظار کرو۔ اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، وہ معجزات اللہ کے نبی یا کوئی بھی نبی خود سے نہیں دکھاتا، بلکہ وہ معجزات، وہ نشانیاں، وہ آیات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجیے کہ یہ باتیں میرے اپنے بس کی باتیں نہیں ہیں، میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ علم غیب سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب کی خبریں دی ہیں، انباء الغیب دی ہیں، غیب کی خبریں، غیب کی اطلاعات دی ہیں، غیب سے متعلق مطلع فرمایا ہے۔ ان آیات کو لے کے کچھ حضرات جو یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبیوں کا علم غیب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبروں کی بات کی ہے، غیب کی اطلاعات کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کی خبریں دیں۔ تو انبیاء جو ہیں وہ غیب کی خبریں ان تک تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ گئیں، جبکہ وہی خبریں ہمارے تک بھی آ گئیں، لیکن ہمارے تک اللہ کے پیغمبر کے ذریعے آئیں۔ تو جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، وہ ہمارے پاس بھی غیب کی خبریں ہیں۔ مثلا نبیوں پہلے جو سابقہ انبیاء ہیں ان پر ایمان لے کے آنا، سابقہ کتابوں پر ایمان لے کے آنا، سابقہ انبیاء بھی ہمارے لیے غائب ہیں، سابقہ کتابیں بھی ہمارے لیے غائب ہیں، فرشتے بھی ہمارے لیے غائب ہیں، جنت بھی، جہنم بھی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غائب ہیں۔ لیکن ان تمام خبروں کو سننے کے بعد ہم مومن ہی تب ہوئے کہ جب ہم نے ان پر ایمان لایا۔ تو اگر غیب کی خبریں جو ہیں ان کو علم غیب کہتے ہیں، تو پھر تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے پاس بھی غیب کا علم ہے۔ پھر تو یہ تو خبریں، علم غیب اور اخبار غیب میں فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو علم غیب دیا ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انباء الغیب کی بات کی ہے، اخبار غیب کی بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ ہی کی ذات عالم الغیب ہے اور وہ کسی کے سامنے بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں کے۔ ابھی اللہ نے ان رسولوں پر غیب کی خبروں کی بات کی ہے۔ آگے آیات میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی کچھ انباء ہیں، غیب کی کچھ خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم،
अय्युहुम यकफुल मरियम, आप उस वक़्त उनके पास नहीं थे कि जब वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत के मतलब जो है ना कलमे डाल रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी तरफ गैब की खबरें हैं जो आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे जबकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत से मुतल्लिक़ वो लोग अपनी कलमें डाल रहे थे। फिर एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जिन्हें हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। मा कुंत तालमुहा अंता वला कौमुका मिन कब्ल हाजा, कि इससे पहले ना तो आप इन खबरों को जानते थे और ना ही आपकी कौम के लोग। अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी गैब की खबरों की बात की है कि ये गैब की खबरें हैं जो आपकी तरफ वही की जा रही हैं। आप और आपकी कौम के लोग इससे पहले इन बातों को नहीं जानते थे। तो यहाँ भी अल्लाह ने अंबाइल गैब की बात की है, इल्म गैब की बात नहीं की। इल्म गैब और चीज़ है और गैब की खबरें और चीज़ हैं। फिर एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैक, कि ये चंद बस्तियों की बातें हैं, चंद बस्तियों की खबरें हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने बयान करते हैं। अल्लाह ने पुरानी बस्तियों का, पुराने अंबिया का जिक्र किया जो अल्लाह ताला ने जिक्र की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बातें जो हैं ये गैब की खबरें हैं पुरानी बस्तियों की जो आपकी तरफ वही कर रहे हैं, आप इनसे मुतल्लिक़ पहले नहीं जानते थे। तो इस तरह की बहुत सारी मज़ीद आयात भी हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं दिया था बल्कि गैब की खबरें दी थी। वो खबरें जो आज जिनकी बुनियाद पर हम मुसलमान हैं, जो कुरान मजीद में हैं, अहादीस में हैं, तो वो सारी की सारी खबरें आज हमारे पास भी हैं। गैब की खबरों से मुतल्लिक़ यही मिसाल ले लें कि अगर किसी अलामा साहब को, पीर साहब को कोई अमेरिका से फ़ोन करता है, कॉल करता है, तो वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इल्म गैब है, बल्कि वो ये कहेंगे कि मुझे अमेरिका से ये बात खबर आई है। तो वो खबर दूसरे लोगों को बता देंगे। तो अपने आप को आलिमुल गैब होने का जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैब की खबर है वो गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि उसी के पास गैब की जो गैब के ख़जाने हैं, गैब की चाबियां हैं, अल्लाह के जो गैब का इल्म है उसकी चाबियां अल्लाह के पास ही हैं। ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई इस गैब को नहीं जानता। तो अल्लाह ताला ने ये बड़े वाज़ेह तरीके से बता दिया। और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बता दिया कि वो गैब कौन कौन से हैं, कि जो गैब की चीज़ें हैं उनमें है इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ, कि अल्लाह ही के पास, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। क़यामत का जो इल्म है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। दूसरी बात जो अल्लाह ने फरमाई व युनज़्ज़िलुल गैस, और अल्लाह ही बारिश बरसाता है, बारिश उतारता है। ये भी बारिश कब आएगी, कहाँ पर आएगी, ये भी गैब की बातों में से है। तीसरी बात जो है व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में क्या है ये भी अल्लाह जानता है। चौथी बात जो है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गद्दन, और किसी शख्स को इस बात का इल्म नहीं है कि वो कल क्या अमल करेगा। और जो पांचवी बात है वो ये है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और किसी शख्स को इस बात का भी इल्म नहीं है कि वो कौन सी सरजमीन में उसकी वफ़ात होगी। इस आयत को की मौजूदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गैब के 5 खजाने हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर गालबन ये 4627 है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गैब के खजाने 5 हैं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, यही 5 चीज़ें बयान की। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए माँ के जो रहम में है उसका पता चल जाता है। तो जिस चीज़ को कोई डिवाइस यूज़ करके पता चलाया जाए वो गैब का इल्म नहीं होता। एक तो ये बात है। दूसरे नंबर पर इस आयत में
اس شخص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے بتایا کہ جو ماں کے رحم کے اندر ہے وہ کیا ہے، اس کی ساری زندگی جو ہے اس کے متعلق بتا دیا ہے کہ اس کے مقدر کیسے ہوں گے، اس کی قسمت میں کیا کچھ ہوگا۔ اور اگر یہی لیا جائے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، تو آج کے دور میں الٹرا ساؤنڈ جو ہے ایک ڈیوائس استعمال کر کے پتہ لگایا جاتا ہے۔ جو ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے، جب ڈیوائس استعمال کیا جائے، کوئی آلہ استعمال کیا جائے، تو پھر وہ علم غیب نہیں رہتا، بلکہ وہ ڈیوائس کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ جب ڈیوائس نہیں تھا تو تب کوئی نہیں تھا بتا سکتا۔ پھر اللہ نے ایک اور بات کی جس کی بنیاد پر علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی پوجا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے، کسی کو حاجت روا کہنے کے لیے، مشکل کشا کہنے کے لیے، داتا کہنے کے لیے، یہ سارے باتیں کسی کی طرف منسوب کرنے سے پہلے اس کو عالم الغیب ڈکلیئر کرنا پڑے گا، پھر یہ باتیں ہوگی۔ کیونکہ جب کسی انسان کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ ہی میرے احوال کو جانتا ہے، تو پھر وہ ہر معاملہ میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا۔ جب کسی کو اس بات کا علم ہوگا، یقین ہوگا کہ میرے معاملات میں، میری زندگی کے کسی بھی معاملہ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، تو پھر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا۔ جب ہم کسی اور سے متعلق یہ کہیں گے کہ میری زندگی کے معاملات جو ہیں ان کو یہ سدھار سکتا ہے یا ان کو بگاڑ سکتا ہے، میرا نفع نقصان کا مالک کوئی اور بھی ہے، تو پھر اس کو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو جن ہستیوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ جن سے متعلق تم یہ دعوے کرتے ہو کہ وہ ہمارے غریب نواز ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، غریب پرور ہیں، بندہ پرور ہیں، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جن کے متعلق تم یہ کہتے ہو وہ اپنے ذات کا علم نہیں رکھتے، تم ان کو عالم الغیب قرار دیتے ہو، وہ انبیاء ہوں یا کوئی اولیاء ہوں۔ یہ انبیاء اور اولیاء کے متعلق اگر ان سے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے، تو اس سے ان کی یہ توہین نہیں ہو جاتی، یہ تو ان کی ایک لمٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بنایا، نبی بنایا، کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ علم غیب عطا نہیں کیا کسی کو، اور نہ ہی وہ علم غیب کا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی دعویٰ کیا، نہ ہی کوئی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ مثلا ایک دفعہ ایک لشکر جا رہا تھا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں، انبیاء کے بعد اس کائنات کی جو سب سے عظیم سرٹیفائیڈ ولی ہیں، جن کی ولایت میں کسی قسم کا شک نہیں، اور جو نبیوں کے بعد جن کا سب سے پہلا نمبر آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، خود اللہ کے نبی کی بیوی اور اس کائنات کے سب سے بڑے ولی کی بیٹی ہیں۔ ان کا ہار گم ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ان کا ہار گم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو رکنے کی اجازت دے دی کہ ابھی رک جائیں۔ ہار کو تلاش کرنا شروع کیا گیا، ہار تلاش کرتے رہے لیکن ہار نہ ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بات پر فجر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، وہاں پر پانی موجود نہیں تھا، نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا، تو کچھ لوگوں نے حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی نے پورے لشکر کو رکوا دیا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم وضو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار ہونا تھا، تو وہ ہار اس اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ کائنات کے سب سے بڑے نبی، ساری کائنات کے سردار نبی موجود ہیں اور سرٹیفائیڈ اولیاء کرام موجود ہیں، صحابہ کرام جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے دور کے جتنے بھی ولی ہیں ان کے بارے میں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ ولی ہیں، لیکن جو صحابہ کرام تھے وہ سرٹیفائیڈ ولی تھے، ان کے بارے میں یہ شورٹی تھی۔ تمام اولیاء کرام موجود ہیں اور کائنات کا سردار نبی موجود ہے، اور ہار اونٹ کے نیچے ہے لیکن ہار نہیں ملا، ہار کا پتہ نہیں چلا۔ جب اونٹ اٹھا تو پھر ہار کا پتہ چلا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، سائنس نے پہاڑوں کے سینوں کو پھاڑ لیا ہے، سائنس سے یہ پتہ چل گیا ہے، وہ پتہ چل گیا ہے کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ سائنس آگے چلی گئی، نبی بہت پیچھے رہ گیا۔ کیا اللہ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ جس اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، اللہ کو علم نہیں تھا کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے گی، سائنس اتنا کچھ کر جائے گی؟ اور وہ کون سی بات ہے سائنس کی کہ جو کسی بغیر ڈیوائس کے، بغیر کسی آلہ کے ہو رہی ہے؟ آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، جتنا کچھ سائنس بتا رہی ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ اسٹینتھوسکوپ کے بغیر تو کسی کا بلڈ پریشر نہیں چیک کر سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس مریض موجود ہے، اس کا ٹمپریچر وہ آلے کے بغیر نہیں بتا سکتا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو آج سائنس کی مثالیں دے رہے ہیں، ان سے صرف اتنا سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آیات ہیں اللہ نے نازل کی، کہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک دور آئے گا کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ سائنس اتنا کچھ بتا دے گی، اور آپ آج جو سائنس ہے اس کو تو عالم الغیب مان رہے ہیں، پھر وہ علم غیب کی جو فضیلت تھی وہ کہاں گئی؟ پہلے علم غیب جو ہے وہ اللہ کے نبی کی شان ہوا کرتی تھی، اللہ کے انبیاء کی یہ شان تھی، یہ فضیلت تھی کہ ان کے پاس علم غیب ہے آپ کے بقول۔ آج آپ نے وہی شان اٹھا کے سائنس کو دے دی ہے۔ آج آپ نے عالم الغیب سائنس کو بھی مان لیا ہے، آج آپ نے عالم الغیب جو کفار سائنسدان ہیں ان کو بھی مان لیا ہے۔ پہلے یہ شان اللہ کے نبی کی تھی، آج یہ شان نبی کو اس سے ہٹا کے آپ نے غیر مسلموں کو دے دی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ اٹھیں، جب ان کا اونٹ ادھر سے اٹھا تو ہار نیچے سے مل گیا، اور پھر یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جب ان کا ہار گم ہوا تو اس ہار کے گم ہونے کے بعد اللہ نے قرآن میں تیمم کی آیات نازل کی، پھر انہی پر تہمت لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک پریشان رہتے ہیں، اور پتہ پھر ولیہ پر الزام لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور کائنات کی سب سے بڑی ولیہ، ان پر الزام لگا، اور کائنات کے سب سے بڑے ولی کی بیٹی پر الزام لگا، تو ان کو علم غیب نہ ہوا، وہ وحی کا انتظار کرتے رہے، اور بات کلیریفائی تبھی ہوئی جب وحی آ گئی، ان کے پاس تو علم غیب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ علم غیب اگر ثابت کرنے بیٹھ جائیں تو انبیاء علیہ السلام کی، بہت سارے انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو پھل ہے اس کو کھانے سے اس کا رزلٹ یہ ہوگا، تو کیا انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ عزیزہ مصر کی بیوی جو ہے وہ ان کو محل کے اندر لے جا کر گناہ کی دعوت دے گی، تو کیا جانتے بوجھتے وہ اندر چلے گئے؟ پھر علم غیب سے بہت سارے انبیاء کی جو قربانیاں ہیں
وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ آگ ان کے لیے گلزار بن جائے گی، ان کو پہلے ہی اس بات کا علم تھا، تو پھر ان کی کون سا کمال ہے اس میں گرنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں گے تو وہ ان کا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، تو پھر ان کا کیا کمال ہے۔ اور اگر حضرت اسماعیل کو اس بات کا علم تھا کہ میں بچ جاؤں گا، میرے گلے پہ چھری نہیں چلے گی، تو پھر ان کا کیا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کرام کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا دین کی دعوت دینے کے لیے، جن کو قرہ کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک اللہ کے نبی نے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد ان کے لیے قنوت پڑھی، بد دعا کی۔ اگر اللہ کے نبی کو اس بات کا پہلے سے یہ علم تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قرہ صحابہ کو شہید کر دیں گے تو کیا اللہ کے نبی نے جان بوجھ کے بھیج دیا؟ تو علم غیب جو ہے یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، مجھے کوئی گزند نہ پہنچتا۔ تو اللہ نے اس آیت میں بھی اپنے نبی سے متعلق یہ فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، اگر علم غیب میرے پاس ہوتا تو میں بہت ساری جو بلائیاں ہیں ان کو اکٹھا کر لیتا اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا، بہت ساری تکلیفوں سے پریشانیوں سے بچ جاتا۔ تو علم غیب جو ہے یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی علم غیب نہیں ہے۔